آیت نمبر میں پڑھنے لگی ہوں 6، ٹھیک ہے. اے مسلمانوں جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ تو چاہیے کہ اپنا منہ ہاتھ کوہنیوں تک دھو لیا کرو اور سر کا مسح بھی کر لو، نیز اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھو لو اور سنت کے مطابق وضو کرو. اگر نہانے کی حاجت ہو تو چاہیے کہ نہا کر پاک صاف ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو اور پانی کا استعمال تمہارے لیے مضر ہے یا ایسا ہو کہ تم میں سے کوئی سفر پر جائے ضرورت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم نے زنا شوئی کا کوئی عمل کیا ہو اور پانی میسر نہ ہو، تو ایسی حالت میں چاہیے کہ پاک مٹی سے کام لو، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارو اور اپنے منہ اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو، یہ نہیں کہ زمین پر لیٹنے لگو. اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی طرح کی مشقت اور تنگی میں ڈالے، بلکہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف رکھے. حقیقی پاکیزگی وہ ہے جو دل کی ہے. نیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ شکر گزار ہو جاؤ. اب دیکھیں نا، یہ حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی مسح کر لو، مٹی سے مسح کر لو. ایک صحابی لوگ کہیں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو مٹی میں ادھر ادھر، جیسے گدھا نعوذ باللہ ہوتا ہے نا، مٹی سے جانور نہاتے ہیں، یہ گھوڑا گدھا کھچر یہ مٹی سے نہا کے اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلو میں بھی ایسے کروں. اب انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس نے یوں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو تھوڑا مسکرا دیے اور کہا کہ ایسے نہیں کہ مٹی کے اندر ہی تم لیٹنے لگ جاؤ، بس ہاتھ مارو اور اس کو جھاڑو اور پھر تم لوگ مسح کرو، اور پورا وضو نہیں کرنا کہ ہاں یہاں پھیرو وہاں پھیرو، کچھ نہیں. تو یہ اللہ نے کتنا خوبصورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے تمام نبیوں سے ہٹ کر 5 چیزیں دی گئیں جو کسی کو نہیں دی گئی. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تیمم میری قوم کو نصیب ہوا اور کسی قوم پر نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اور باقی حدیث میں آگے سناتی جاؤں گی. اچھا جی، پھر اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 7، اور دیکھو اللہ نے جو تم پر انعام کیا اس کی یاد سے غافل نہ ہو اور اس کا عہد و پیمان نہ بھولو جو وہ مضبوطی کے ساتھ تم سے ٹھہرا چکا ہے جب تم نے کہا تھا کہ اے اللہ ہم نے تیرا فرمان سنا اور ہم نے الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے مسلمانوں ایسے ہو جاؤ کہ اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہنے والے اور انصاف کے لیے گواہی دینے والے ہو، اور ایسا کبھی نہ ہو کہ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس بات کے لیے ابھار دے کہ انصاف نہ کرو. انصاف کرو کہ یہی تقویٰ سے لگتی ہوئی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو، تم جو کچھ کرتے ہو وہ اس کی خبر رکھنے والا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہوگی اور وہ بہت ہی بڑا اجر دینے والا ہے. اے مسلمانوں اپنے اوپر اللہ کا وہ احسان یاد کرو کہ جب ایک گروہ نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ تم پر ہاتھ بڑھائے تو اللہ نے ایسا کیا کہ اس کے ہاتھ تمہارے خلاف بڑھنے سے روک دیے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ ہی جس پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اللہ ہی ہے جس پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. یعنی یہ جو واقعہ نا، یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر بلایا اور کچھ لوگوں کو بلایا، اور ارادہ یہ تھا کہ جب یہ ہماری دعوت پر آئیں گے تو انہیں گھیر کر مار دو. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنا احسان جتا رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو وہاں سے بچایا. یعنی وہ اگر آپ وہاں پہنچ جاتے تو وہ آپ کو مار دیتے، کیونکہ مشرکین نے تو ہر ممکن کوشش کی نا. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو چلے گئے، تو وہاں پر انہوں نے گوشت میں زہر ملا دیا، اور اس میں سے ایک صحابی جو تھے وہ ان کا نام بشر ابن براد بن مرور تھا رضی اللہ عنہ. انہوں نے وہ زہر کھایا تھا جب ڈوالا تو وہ ان کی تو وفات ہی ہو گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرتے دم تک اس زہر کا اثر رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ان کو وفات نہیں دی تھی. اللہ اکبر. تو اس لیے پھر ایک اور یہ جو احسان اللہ تبارک و تعالیٰ جتا رہے ہیں کہ ایک اور جگہ مشرکین نے بلایا کہ سب آؤ، لیکن سوچا یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو ہم اکٹھا کر کے مار دیں گے، نعوذ باللہ. اس کے بعد ہے آیت نمبر 12. اور دیکھو یہ واقعہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ان سے 12 سردار مقرر کر دیے تھے. اللہ نے فرمایا تھا دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میرے اور تمہارے ساتھ ہیں اگر تم نے نماز قائم رکھی، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، میرے تمام رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی، اور اللہ کو قرض نیک دیتے رہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنا، تو میں ضرور تم پر سے تمہاری برائیاں محو کر دوں گا اور تمہیں ضرور راحت و کامرانی کے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. پھر تم میں سے جس کسی نے اس کے بعد انکار حق کی راہ اختیار کی تو یقیناً اس نے کامیابی کی سیدھی راہ گم کر دی. اب دیکھیں کتنا پیارا اصول بتا دیا اللہ نے، سمپل، بس زکوٰۃ دیتے رہو، نماز پڑھتے رہو، حج کی توفیق ہے حج کرتے رہو، اللہ کے دین کے سب ارکان کرتے رہو، اور اس کے بعد پھر نیک رہو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تم پھر نیک بھی رہو، اور پھر اس کے بعد تمہاری جو چھوٹی چھوٹی خطائیں ہوں گی، جھوٹ بولنا، یہ غیبت کرنا، اس کے بعد اور بڑی تمہارے گناہ انسان کرتا ہی رہتا ہے کبیرہ گناہوں کے علاوہ، تو میں وہ تمہاری ساری خطائیں، تمہارے چھوٹے گناہ وہ میں بخش دوں گا، محو کر دوں گا، تم سے گم ہی کر دوں گا. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے آیت نمبر 13، سورۃ المائدہ آیت نمبر 13. بس ان لوگوں نے اپنا عہد اطاعت توڑ ڈالا، ہم نے ان پر لعنت کی
اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، چنانچہ یہ لوگ باتوں کو ان کی اصلی جگہ سے پھیر دیتے ہیں۔ جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھانا ان کے حصے میں نہیں آیا، اسے بالکل فراموش کر بیٹھے، اور تم ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر اطلاع پاتے ہی رہو گے، اور بہت تھوڑے ہیں جو ایسا نہیں کرتے۔ بس آپ کو چاہیے کہ ان سے درگزر کریں اور ان کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لیں، بلا شبہ اللہ انہی لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو نیک کردار ہوتے ہیں۔ کتنا پیارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھاتے ہیں، اور جو نبی ہو اور ان کو سمجھانے والا اللہ ہو، بتائیں کتنے خوبصورت دو ساتھی ہیں یہ، اور ان کے ذریعے پھر ہم تک بات پہنچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی ٹینشن نہ لیں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں، دیکھیں یہ انہوں نے یہ کام کیا، میں نے ان پہ مہر ہی لگا دی، اب جب میں نے مہر لگا دی ہے آپ نہ ان کے لیے پریشان نہ ہوں کہ یہ مسلمان ہو جائیں، انہوں نے مسلمان نہیں ہونا، آپ ان کی طرف سے توجہ ہی ہٹا لیں، یعنی آپ کے اپنے گھرانوں میں 10 بیٹے ہوں 10 بیٹیاں ہوں، یہ خاندان آپ کا اتنا ہو، آپ کی بہویں ہوں آپ کے بیٹے ہوں، کچھ لوگ دین کی طرف نہیں آتے، آپ کہتے رہتے ہیں نماز پڑھ لو نہیں پڑھتے، آپ کے گھر میں ہی آپ کو بڑے افراد ایسے مل جائیں گے جو بالکل اسلام کو مانتے ہیں، دین کو جانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، نبی کو جانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرنے کی طرف آ رہے، اچھا کر لیں گے نہیں اٹھتے، تو بھئی آپ سے ان کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی، بس آپ پھر ان کی طرف سے نا اپنی توجہ ہٹا لیں، ٹینشن ان کی نا ماں لیتی رہے، ہر وقت رونا، ہر وقت ٹینشن، کھانا نہیں کھانا، میرے بچے دین پہ نہیں چل رہے، بھئی پھر آپ اپنا کام کریں، کیونکہ آپ بالغ کر دیں گے، ہاں بچپن میں تربیت اگر نہیں کی تو پھر قصور ہے آپ کا، بچپن میں کر دیتی تربیت، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 14، اور جو لوگ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، اب دیکھیں نا بچپن میں یہ ہوتا ہے کہ مائیں لگی رہتی ہیں وہ ممی ڈیڈی چیزیں سکھانے، انگلش کے ورڈ سکھانے، بھئی سکھاؤ، ضرور سکھاؤ، انگلش تو آپ کے بچوں کو بہت آنی چاہیے، میں تو خود چاہتی ہوں، لیکن بچپن ہے کہ آپ انہیں سکھاؤ سبحان اللہ الحمدللہ جزاک اللہ، وہ چیزیں سکھاؤ، دعا کرنا، توبہ کرنا، آپ نے غلط کام کیا سوری کرو، اللہ سے بھی توبہ کرو، یہ چیزیں انہیں سکھاؤ، اس وقت آپ لگی رہتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ ماڈرن ترین بن جائے تاکہ لوگوں میں کوئی شرمندگی نہ ہو، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 14، اور جو لوگ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں ان سے بھی ہم نے عہد لے لیا تھا، پھر ایسا ہوا کہ جس بات کی نصیحت کی گئی تھی اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھانا ان کے حصے میں نہ آیا۔ اب دیکھیں پہلے یہودیوں کی بات ہوئی، انہوں نے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اب نصارہ کی بات ہوئی، نصارہ کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اکثریت کا یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور اسے بالکل فراموش کر بیٹھے، بس ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینے کی آگ بھڑکا دی، اور وہ وقت دور نہیں کہ جو کچھ کرتے رہتے ہیں اللہ اس کی حقیقت انہیں بتا دے گا۔ اہل کتاب یہ واقعہ ہے کہ ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا، کتاب الہی کی بہت سی باتیں جنہیں تم چھپاتے رہے ہو وہ تم سے صاف بیان کرتا ہے اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتا ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس روشنی آ چکی ہے اور ایسی کتاب آ چکی جو روشن کتاب ہے، اور اللہ اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں پر جو ہوائے نفس کی جگہ اللہ کی خوشنودیوں کے تابع ہوں سلامتی کی راہ کھول دیتا ہے، اور اپنے خاص حکم سے انہیں تاریکیوں سے نکالتا، روشنی میں لاتا، پہلے ایمان لانے والوں کو کی سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ مریم کا بیٹا مسیح ہے۔ تم ان لوگوں سے کہو یہ کیسی کم عقلی کی بات ہے جو تم کہتے ہو اور ایک انسان کو اللہ بتاتے ہو۔ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور روئے زمین پر جتنے انسان بستے ہیں سب کو ہلاک کر دینا چاہتا تو کون ہے جو اس کی بادشاہی میں دخل دینے کی جرت کر سکتا؟ آسمان کی اور زمین کی جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطانی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اچھا پھر دیکھیں یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ایسا غائب ہوا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ عیسیٰ کہاں گیا، یہ پھر کفر ہو گیا نا، یعنی اللہ کا بیٹا ہے تو تمہارے آگے رہتا، تمہارے پاس رہتا، صحیح نہیں ہے تو پھر وہ کہاں غائب ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ سے آگے کوئی نہیں ہے، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا یا اللہ کی وہ یعنی وہ جو ماں کو تم کہتے ہو کہ وہ بھی اللہ ہے ہمارا تیسرا یا دوسرا، تو پھر کوئی تو نشانیاں دکھاتے، یہ زمین و آسمان یہ چاند ستارے تو سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائے ہیں، کچھ تو کرتے۔ میں وہ رب ہوں کہ میں ان سب کو نست و نابود کر دوں اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی کچھ کہہ سکے، اللہ اکبر۔ پھر اللہ بتائیں اور کس طرح سمجھائیں۔ وقالت الیہود والنصارى، اور یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب دیکھیں نا ان کے تو آپس میں جھگڑے نہیں ختم ہوتے اور ایک دوسرے کی بات بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں عزیر خدا ہے، لیکن کوئی ایک دوسرے کی بات بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ تم کہہ دو کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اللہ تمہاری بد عملیوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ بد عملیوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ ایک میں تم اللہ کے بیٹے ہو تو بد عملیاں کرتے ہی کیوں ہو؟ اللہ کے بیٹے اور برا کام، اور اتنے برے کام تم کرتے ہو کہ اللہ تمہیں سزا دے رہا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے پیدا کیے ہوئے انسانوں میں سے تم بھی انسان ہی ہو،
اور وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے۔ آسمانوں کی اور زمین کی ان سب کی جو ان کے درمیان ہے، مال کی سلطانی اسی کے لیے ہے، اور سب کو بالآخر اس کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب ایسی حالت میں کہ رسولوں کا ظہور مدتوں سے بند تھا، ہمارا رسول تمہارے پاس آیا۔ یعنی اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور عیسیٰ موسیٰ کے بعد بہت وقفہ آیا، کئی 100 سال گزر گئے۔ تو پھر اللہ نے کہا دیکھو اب بند تھا نا سلسلہ، ہمارا رسول تمہارے پاس آیا، وہ تم پر واضح کر رہا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا گیا، نہ تو بشارت دینے والا نہ متنبہ کرنے والا۔ تو اب بشارت دینے والا اور متنبہ کرنے والا یعنی ڈرانے والا تمہارے پاس آ گیا ہے، اور اب تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کا اپنے اوپر احسان یاد کرو، اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تمہیں بادشاہ بنایا، تمہیں موجودہ لوگوں پر فضیلت دے کر وہ بات عطا فرما دی جو دنیا میں کسی دوسری قوم کو نہیں دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ستا کون لوگ رہے ہیں، کون لوگ اللہ کو اور ان کے نبیوں کو کون ستا رہے ہیں۔ اللہ کو تو نہیں ستا سکتے، لیکن بات جتنا اللہ نے ان کے نام لے کے کر دی ہے، اور ہماری خوش قسمتی ساتھ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لے کے سمجھا رہے ہیں، اور سمجھ میں مسلمانوں کی آئی جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے سمجھنے والے بھی سمجھ لیں گے جنہوں نے سمجھنا ہے۔ تو اللہ کے نبیوں کو ستا کون رہا؟ جن کو فضیلت دے دی، عالموں پر فضیلت دے دی، کسی کو یہ فضیلت نہیں دی، اور اتنی نشانیاں ان کو دکھائیں ان گنت کہ اگر ہم تو اللہ کی یہ عام نشانیاں دیکھیں نا، یہ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، تو ان پر ایمان لے آؤ۔ انہیں تو آنکھوں سے اللہ نے کہا چلو مجھے بھی دیکھ لو، پھر مر کے اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اچھا ابھی ہم نے آگے پڑھا نا، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکی کہ کوہ طور کو ان کے سر کے اوپر کر دیا۔ ایک نا ماں ہوتی ہے نا، ماں وہ اپنے بچوں سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، اور وہ اپنے بچے کو مارتی کیوں ہے کہ یہ صحیح ہو جائے، اسے پتہ نہیں ہے کہ آگے سے جلا دے گی، وہ پکڑ کے ڈانٹ کے پیچھے کرتی ہے۔ بچے کو تو نہیں پتا میں جل جاؤں گا، وہ 70 ماؤں بلکہ پتہ نہیں قیامت تک کی ساری ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں کو پیار کرتا ہے۔ تو وہ اپنے ان کو بھی پیار سے سمجھانے کے لیے کوہ طور ان کے سروں پہ ڈال دیا کہ اب مان جاؤ، کتنی میں نے تمہیں فضیلت دی، اچھا نہیں مانو گے نا تو یہ میں پہاڑ تمہارے سر پہ ڈال دوں گا۔ ڈالنا تھا کہ نہیں، وہ ماں کی طرح ڈرانا ہی تھا۔ تو اللہ نے پھر یہ ماں نے ڈر کے مارے، جھکے ہوئے آنکھیں یوں کر کے اوپر دیکھ رہے تھے کہ کہیں ہمارے سر پہ نہ آ جائے۔ پھر ماں نے عہد لیا، اللہ نے اسی طرح بھی عہد لے لیا کہ چلو اس پہ پورے رہو تاکہ میں تمہیں بخش دوں۔ پھر بھی یہ لوگ قابو نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے کہ یا قوم ادخلوا الارض، اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، انہیں پھر ایک اور حکم دیا ان کے رسول نے، کیا؟ اے میری قوم کے لوگوں، مقدس سرزمین میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی جس کا تم سے وعدہ کیا تھا، اس میں داخل ہو جاؤ، اور الٹے پاؤں پیچھے کی طرف نہ ہٹو کہ نقصان و تباہی میں پڑ جاؤ گے۔ اب بتائیں یہ کون سی زمین ہے؟ یہ فلسطین ہے۔ فلسطین جو ہے یہ مسلمانوں کی سرزمین تھی، یہ پیغمبروں کی، یہ نبیوں کی سرزمین تھی۔ یہاں پر ابراہیم، اسحاق، یعقوب یہ ان کا مرکز رہا ہے۔ یہ فلسطین کی طرف سارے جاتے رہے۔ پھر بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو اسی زمین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نامزد کر دیا تھا۔ مصر سے جب نکلے تو موسیٰ نے کہا بھائی اس طرف کو جانا ہے۔ اب اس طرف کو جانے کے لیے انہیں ظاہر آگے آئے گا کہ ایک لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑنا تھا، وہ کر نہیں سکے، اس لیے یہ صحراؤں میں بھٹکتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر کہا کہ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اب دیکھیے آگے وہ بات آ گئی ہے، اب آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اس زمین میں، اس سرزمین میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو بڑے ہی زبردست ہیں، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم اس زمین پر قدم رکھنے والے نہیں۔ ہاں اگر وہ لوگ وہاں سے نکل گئے پھر ہم ضرور داخل کر دیں گے۔ اس پر 2 آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اور اللہ نے انہیں نعمت عطا فرمائی تھی، لوگوں سے کہا کہ ہمت کر کے ان لوگوں پر جا پڑو اور دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم داخل ہو گئے تو پھر غلبہ تمہارے ہی لیے ہے۔ اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرو۔ اب دیکھیں نا، اسی سرزمین فلسطین کی بات ہو رہی ہے۔ آج بھی فلسطین کے لیے جھگڑے ہیں نا، کہ یہ فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بس اس میں داخل ہونے کی دیر ہے، اور ان میں ہی دیکھیں، ان میں ہی اچھے لوگ بھی ہیں، ان میں اللہ والوں نے کہا کہ آ جاؤ، اللہ کا حکم ہے، اس طرف آ جاؤ۔ جب ہم داخل ہو جائیں گے تو ہم ان پر فتح پا لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا اس سرزمین پر چلے جاؤ تو وہ ہمیں سرزمین دے گا۔ وہ بولے اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم کبھی اس میں داخل نہیں ہونے والے تھے، نہیں، تم خود چلے جاؤ اور تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ چلا جائے، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، تو تم دونوں وہاں لڑتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک غزوے میں جب جانے لگے تو
لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھ بڑھ کے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر چلیے، آپ بے فکر ہو کر چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بلکہ صحابہ نے کہا ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نبی نہیں ہوں گے کہ وہ کہہ دیں. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا خدا جائے اور ان سے جنگ کرے، جب جنگ میں جیت جاؤ گے تو ہم آ جائیں گے. صحابہ نے کہا ہم ساتھ جائیں گے، اور بعض صحابہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سمندر میں کودیں گے ہم آپ کے پیچھے سمندر میں کود جائیں گے. اللہ اکبر. پھر کہا موسیٰ نے کہا آیت نمبر 26، موسیٰ نے کہا اے اللہ میں اپنی جان کے سوا اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، بس تو ہم میں سے اور ان نافرمان لوگوں میں فیصلہ کر دے. یعنی وہ نہیں بات مانتے. اللہ کا حکم ہوا ٹھیک ہے. اب 40 برس تک وہ زمین پر ان پر زمین حرام کر دی گئی. یہ اس لیے بیابان میں مجبوراً لاچار ہو کر سرگرداں رہیں گے تو تم نافرمان لوگوں کی حالت پر غمگین نہ ہو. اللہ اکبر. دیکھیں 40 سال تک یہ لوگ اس طرح پھرتے رہے. پھر ان کے آگے بچے کہیں نسلیں جوان ہوئی تھی تو انہوں نے پھر سوچا تھا کہ ہم مقابلہ کریں گے. آگے ہم نے پڑھا تھا نا پھر طالوت کا، جالوت کا، پھر انہی کی نسلیں آگے بڑھی تھی اور وہ مقابلے پھر ہوئے تھے اور پھر انہوں نے فلسطین کو فتح کر لیا تھا. اللہ اکبر. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، اور ان لوگوں کو 2 آدم زادوں کا حال سچائی کے ساتھ سنا دو. جب ان دونوں نے قبولیت کے لیے قربانیاں چڑھائیں تو ان میں سے ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. اس پر اس نے کہا میں یقیناً تجھے قتل کر دوں گا. اللہ صرف متقی آدمیوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو اٹھا لے، لیکن اچھی طرح سن لے کہ میں تجھے قتل کرنے کے لیے کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور جو تمام دنیا کا پروردگار ہے. میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا دونوں کا گناہ سمیٹ لے اور اس کے نتیجے میں دوزخیوں میں سے ہو جا. میرا ایمان ہے کہ ظلم کرنے والوں کو یہی بدلہ ملنا چاہیے جو اللہ کی طرف سے لازم کر دیا گیا ہے. پھر ایسا ہوا کہ اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا. اس نے اسے قتل کر دیا. چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ یعنی قاتل تباہ کاریوں میں سے ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے ایک گواہ بھیجا. وہ اس کے سامنے زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کا عیب کیوں کر چھپانا چاہیے تھا. وہ کوے کو ایسا کرتے دیکھ کر اپنے دل میں بول اٹھا افسوس مجھ پر، میں اس کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کے عیب کو چھپا دیتا جس کو میں نے اس کا عیب یعنی الزام سمجھا تھا. غرض کہ وہ بہت ہی پشیمان ہوا. اس وقت ہم نے بنی اسرائیل کے لیے حکم لکھ دیا کہ جس کسی نے سوائے اس حالت کے قصاص میں لینا ہو یا ملک میں لوٹ مار مچانے والوں کو سزا دینی ہو، کسی جان کو قتل کر ڈالا تو گویا اس نے تمام انسانوں کا خون کیا، اور جس کسی نے کسی کی زندگی بچا لی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی کو بچا لیا. اور ان کے پاس یکے بعد دیگرے ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آتے رہے جو ان کو ظلم و خونریزی سے روکتے تھے، لیکن اس پر بھی ان میں سے اکثر ایسے نکلے جو ملک میں زیادتیاں کرنے والے تھے. اب دیکھیں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ پتہ ہی ہے آپ کو، سب پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ کیا ہم آدم کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا یہ ساری دنیا آدم کی اولاد نہیں ہے؟ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے وہ آدم کے آگے چل کے نسل میں سے بیٹے ہوں، کیونکہ سارے بیٹے ہی ہیں. چلیں یہ بات بھی ہمارے تھوڑی سی کلیئر ہو گئی، جس میں لوگ اختلافات کرتے ہیں، علماء خاص طور پہ، اور ان کو علم زیادہ ہے ماشاءاللہ. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو حسد ہوتی ہے نا، یہ حسد یہ جلا دیتی ہے خود کو بھی اور دوسرے کو بھی. تو آج بھی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو قربانی دیتے ہیں لوگ، بات تو بڑی کڑوی ہے، جو حرام کمائی سے قربانی دیتے ہیں نا، بڑے بڑے لے کے اونٹ بھی 10 اونٹ، بھیڑیے، یہ وہ سب کچھ، یعنی بھیڑ گائیں وغیرہ. تو اگر پتہ چل جائے وہی وقت ہوتا کہ یہ حرام کی کمائی کی ہے تو قبول ہی نہ ہوتی. اور وہ آج بھی اتنا کروڑ روپیہ لگا کے اگر قربانیاں کرتے ہیں اور حرام کمائی سے کرتے ہیں تو وہ دوسروں کو مار ڈالتے کہ تم کس طرح کہہ رہے ہو کہ ہماری قبول نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ سلسلے ختم کر دیے کہ قربانی کس کی قبول ہوتی ہے ظاہر ہی نہیں کیا. اب واللہ عالم اور اللہ جانے. اور ابھی بھی آدم کے بڑے بیٹے ہیں جو حرام کمائی کی قربانیاں دیں اور جیلسی میں دوسروں کو قتل بھی کر دیں اگر آپ کہیں کہ یہ قربانی تمہاری قبول نہیں ہے. اللہ اکبر. تو ایسے ہی ہوا اس نے اور جو نیک انسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ایسا وقت آئے گا نا فتنے کا تو لوگ تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں قتل کریں گے تو تم اپنے گھر میں بیٹھ کے قتل ہو جانا، تلوار نہ اٹھانا، اور جو تلوار نہیں اٹھائے گا نا وہ بخشا جائے گا. اللہ اکبر. تو بس بات کلیئر ہو گئی ہوگی اس کی، اور کیونکہ ہم نے پہلے یہ بہت دفعہ پڑھ لیا ہوا ہے. اس کے بعد ہے آیت نمبر 33. بلا شبہ ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور ملک میں خرابی پھیلانے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، یعنی راہزن اور ڈاکو، یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جہتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. یعنی جیسی سزا ان کے لیے ضروری ہے انہیں دی جائے. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے. اللہ اکبر. مطلب یہ کہ دیکھیں یہ بھی میں آپ کو سناتی جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
ایک انسان کی جو عزت ہے نا وہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، ایک گرے بڑے انسان کی عزت بھی، انسانیت اتنی زیادہ اللہ کے قریب اہمیت رکھتی ہے، تو جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا نا تو سمجھ لے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اسی طرح ایک کیس آیا، تو صحابہ نے کہا کہ اس نے چوری کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے قتل کر دو۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوری کی ہے تو اس کی سزا تو آپ کو پتہ ہے، ایک ہاتھ کاٹنا الٹا۔ انہوں نے کہا پھر ہاتھ کاٹ دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہی بندہ کیس کہ اس نے پھر چوری کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے قتل کر دو۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوری کی ہے، تو صحابہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اس کا الٹا پاؤں کاٹ دو۔ اس کے نا اسی طرح دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ گئے، وہ اپنی فطرت سے باز نہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ باز نہیں آئے گا، آخر قتل ہی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سزائیں کرو، لیکن اب یہ سزائیں کہاں کریں بھائی؟ کیا پاکستان میں کریں؟ جب تک کہ پاکستان کی حکومت وہ قانون نافذ نہیں کرتی جو اللہ نے بتائے ہیں۔ گھر گھر میں جا کے دیکھیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، ساری کی ساری وہ سہولتیں پیدا کریں، کوئی بے روزگار نہ رہے، اس کے بعد پھر کہیں کہ اگر کسی نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ابھی تو اگر انہوں نے یہ قانون بنایا نا تو ان کے اپنے ہاتھ کاٹے جائیں گے اللہ کے ہاں، کیونکہ جب بڑے بڑے بندے چوری کرتے ہیں تو انہیں کچھ بھی نہیں کہتے، جب چھوٹے بندے چوری کریں تو ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ سعودی عرب میں اگر یہ سزا ہے دیکھیں تو وہاں آپ جائیں، ان میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں، باہر چیزیں پڑی ہوتی ہیں، دکانیں کھلی ہوتی ہیں، کوئی ٹچ بھی نہیں کرتا، چور نہیں ملے گا، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہاں ضرورت سب کی پوری کی جا رہی ہے، اس لیے پھر یہ قانون لاگو کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آیت نمبر 35، مسلمانوں اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ڈھونڈو جو نیک عمل کے سوا کچھ نہیں، اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، اگر ان کے قبضہ میں وہ سب کچھ آ جائے جو روئے زمین میں موجود ہے اور اتنا ہی اور بھی وہ پالیں، پھر یہ